السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ جو عمرہ کر لیتے ہیں اس کے بعد حلق اور قصر قربانہ ہوتے، بعض لوگ رش کی وجہ سے حرم کی حدود کے اندر حلق اور قصر نہیں کروا پاتے، تو وہ لوگ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ آ کر اپنے، جیسے کوئی جدہ میں رہتا ہے یا مکہ کی اور آگے کہیں دوسری جگہ پہ رہتے ہیں، تو وہ اپنے مقامی باربر سے بال کٹواتے ہیں یا قصر کرواتے ہیں، تو اس میں کیا ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس سوال کے جواب میں مسلمانوں کے لیے بہت راحت بھی ہے۔ جی ہاں، آپ بھی ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر اسکرین پر کئی مرتبہ لکھا جاتا ہے اور اس کے باوجود ہمارے ویورز یہ کہتے ہیں آپ ہمیں اپنا نمبر بتا دیجئے۔ بہرحال میرا نمبر ہے 009665046863117۔ وہ نہ جانے کس طریقے سے یہ ویڈیو دیکھی جاتی ہے۔ بہرحال نمبر کئی مرتبہ اپیئر ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ عمرے اور حج کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ اگر آپ نے مکۃ المکرمہ میں ابھی تک تشریف نہیں لائے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر ویور کو اللہ رب العالمین یہاں بلا لے اور اسے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، عمرے کی سعادتوں سے مالا فرمائے۔ آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ جو لوگ طواف کر لیتے ہیں اور عمرے کی سعی بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بال کٹوانے کے لیے وہ شدید بہت زیادہ رش ہوتا ہے بعض مرتبہ، خاص طور رمضان اور حج کے ایام میں، ایسی صورت میں کیا ہم باہر جا کر بال کٹوا سکتے ہیں جدہ میں یا ریاض میں یا کہیں بھی؟ تو شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ عبدالعزیز بن باز کا جو فتویٰ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ما حکم من خرج خارج الحرم بعد الطواف والسعي بالعمرة ليحلق عند الحلاقين قبل أن يتحلل من إحرامه؟ قبل ان يتحلل من احرامه، تو آپ احرام کھولنے سے پہلے اگر جاتے ہیں، باہر نکل گئے اور حدود حرم آپ نے چھوڑ دی ہے اور جدہ میں آپ آ کر احرام بعد میں کھولیں گے، پہلے اپنے بال کٹوائیں گے، تو شیخ بن باز کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین کا موقف یا فتویٰ علماء کرام کا یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے احرام اگر نہیں کھولا ہے، آپ صرف صفا مروہ کر لی ہے، سعی کر لی ہے، اور اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یا سواری میں بیٹھ کر ریاض، جدہ، دمام، جہاں پر بھی آپ ہیں وہاں پر پہنچ گئے ہیں، تو آپ نے وہاں پہنچ کر احرام نہیں کھولنا ہے، اپنے بال کاٹنے ہیں، بال ترشوانے ہیں، پورے بالوں کو ترشوانا چاہیے۔ ایسے تھوڑا بہت ادھر ادھر جو کر لیتے ہیں نا، بہن یہ بھی جاننا چاہ رہی تھی ان کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ لیکن یہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ یا تو پورے بالوں کو ترشوا لیں، مڑوا لیں، یا پھر تھوڑا بہت جتنے بھی سارے بال ہیں وہ یکساں کٹیں۔ ایسا نہیں ہے دو بال ادھر سے دو بال ادھر سے، وہ تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے کہ چٹیا سے پکڑ کے وہ کاٹ لیتی ہیں، تو چٹیا میں چونکہ وہ سارے بال آ جاتے ہیں، یہ ان کے سارے بال وہاں سے کٹ جاتے ہیں۔ لیکن مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے دو بال کاٹ لی اور چھٹی ہو گئی، یہ درست نہیں ہے، یہ غیر شرعی، غیر مسنون عمل ہے۔ شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جدہ میں بال کٹواتے ہیں، ریاض میں بال کٹواتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جب تک کہ اپنے احرام میں ہیں ملبوس، لیکن اگر آپ نے احرام کھول دیا تو یہاں پھر آپ کی مشکلوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا اپنی بیوی نے اپنے شوہر سے ہم بستری کر لی، تب آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ تو جب آپ حرم سے نکلیں، پہلی فرصت میں بال کٹوا لیں اور اس کے بعد مباشرت کریں۔ ایسا نہیں ہے، بہت سارے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے فون کیا کہ ہم تو جدہ میں آ گئے اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات بھی کر لی، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر دم ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو احرام کی حالت سے نکالنے سے پہلے ہی بیوی سے ملاقات کر لی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد، حرم سے، حدود حرم سے باہر نکل کر وہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے، اور لیکن وہ احرام میں رہے گا یا وہ احرام میں رہے گی جب تک کہ اس کے بال نہ کٹ جائیں۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب